بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصوران کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کی غروب ہوتی ہی اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے، سن لو، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، سن لو، کوئی رزق کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو، کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو، ان چیزوں کا کوئی طلبگار ہے۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو رزق کے دروازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہے۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا اور نہ ہی رزق کے حصول سے محروم رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ رکھنے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کی رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ تو ہمیں ہر صبح صدقہ نکالنا چاہیے۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ان پر کبھی بھی رزق کے دروازے بند ہونے نہیں دیتا۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اچھے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا ہے جو آپ سے قطعی تعلق رکھے۔ ہمیں ان لوگوں سے بھی رشتہ جوڑنا چاہیے جو ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کی غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں ہر وقت غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنی چاہیے۔ نواں دروازہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا، اور جو شخص شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا اور وہ رزق کے حصول سے محروم رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور وہ کبھی بھی رزق کے حصول سے محروم نہیں رہے گا۔ تو ہمیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 11واں دروازہ یہ ہے، گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے، تو میں اس پر رزق کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔
12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ 13واں دروازہ ہر وقت بوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت بوضو رہتا ہے اور نیکی نیتی کے ساتھ بوضو رہے تو اس کی رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں بوضو سونا چاہیے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 14واں دروازہ جاش کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے، جاش کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے بھی رزق میں اضافہ بڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ والسلام۔